إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک تے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار انبیاء آمنہ دے در یتیم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے بڑا اہم مسئلہ ایک بیان فرمایا ہے۔ دنیا دے اندر عموماً اور پاکستان دے اندر خصوصاً مسلمان جڑے حالات دے اندر دو چار نے میری مراد مسلمان اس وقت بڑے بڑے فتنہ دے اندر مبتلا نے۔ خصوصاً اسلام دے بارے کئی ایسے فرقے جنم لے چکے نے کئی گروہ دنیا تے جنم لے چکے نے۔ ایسے ایسے گروہ ایسے ایسے فتنے سر اٹھا رہے نے، گھر گھر دے اندر فتنے نے جنم لیا۔ اے فتنیاں دا سبب
اتنے فتنے کیوں برپا ہو رہے نے؟ اس واسطے کہ اسی قرآن اور حدیث نو چھڑ دیتا ہے۔ اسلام تو دوری ہے، اللہ نے قرآن پاک دی اندر فرمایا ہے او ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ دا قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو، اللہ تعالیٰ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، سارے اکٹھے ہو کے اللہ دی رسی نو پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماندے نے کہ اے ایمان والےو، اللہ تعالیٰ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، فرقیاں فرقیاں دی اندر مت بڑھ جاؤ، فرقیاں فرقیاں دی گل نہ کرو، گروہ گروہاں دی گل نہ کرو۔ یاد کرو کہ جدو تسی ایک گڑے دی طرف جا رہے سو تے اللہ دی نعمت کی ہے، اللہ نے تانوں اس گڑے تو بچان واسطے محبوب پیغمبر دا نزول فرمایا۔ پتہ کی چلیا کہ جیڑا بے حبل اللہ دا مطلب کی ہے کہ قرآن نو پکڑ لو، اللہ دی رسی نو پکڑ لو تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ اللہ دی رسی نو جدو پکڑو گے اختلافات ختم ہو جان گے، جھگڑے ختم ہو جان گے۔ حبل اللہ تو مراد اللہ دی کتاب ہے، جدو اللہ دی کتاب نو پکڑاں گے تے فرقہ بازی دی اندر نہیں جاواں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ دے قرآن نو جدو پڑھاں گے، نبی علیہ السلام دے فرمان نو جدو پڑھاں گے تے پھر اختلافات ختم ہو جان گے۔ اختلافات ختم ہون گے تے تسی سدھے رستے تے رہو گے۔ اے رستہ اوہی رستہ ہے جڑا اللہ اور اللہ دے قرآن نے، اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر ایک حدیث نوٹ فرما دینے، اے ذرا حدیث نوٹ کر لو، بات نو اگے چلائیے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن تے میری امت دے 73 فرقے ہون گے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي
علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن اور میری امت دے اندر 73 فرقے ہون گے۔ اللہ جی پھر نبی علیہ السلام نے جڑے الفاظ دسے نے ذرا غور فرما لو۔ یہ جڑی حدیث میں تواڈے سامنے رکھی ہے اے تے آخری لفظاں تے ذرا غور فرماؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، اے جڑے فرقے انہیں جنم لے لڑنگے انہیں فرقیاں دی اندر اوہی جماعت او گروہ کامیاب ہے کیڑا ما انا علیہ و اصحابی، جنہاں نے کتاب اللہ نو تھام لیا اور میرے صحابہ دے عمل تے میرے صحابہ دی جماعت دے میرے صحابہ دی جماعت دے عمل کیتا۔ ما انا علیہ و اصحابی، میرے صحابہ دی جماعت نو اپنا اسوہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، اے اوہی حق اور سچ والے لوگ نے، اے اوہی حق اور سچ والا رستہ ہے۔ اے کدی نہیں ہو سکتا کہ اگر دو بندے لڑتے ہون تے انہاں دے اندروں دوویں حق تے ہون۔ اے جڑے جننے بھی فرقے اس وقت ملک پاکستان دی اندر یا پوری دنیا دے اتے جنم لے چکے نے، اے ساریاں دا دعویٰ کیے کہ اسی ہی قرآن و سنتیاں ساڈا دعویٰ سچا ہے، اسی ہی حق دی گل سناندے ہاں، اسی ہی حق دے اتے ہاں، ساڈا دعویٰ قرآن و حدیث والا دعویٰ ہے، اسی جڑی بات کردے ہیں وہی حق تے سچ والی بات ہے، اسی جڑی گل کہندے ہیں اے کتاب و سنت دی گل ہے، اسی جڑی گل کہہ دیتی ہے اے اول آخر گل ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث نوٹ فرما لو۔ اے میرے ہاتھ دے اندر مشکاہ شریف ہے، اے جلد اول ہے، مشکاہ شریف دے اندر حدیث ایک بڑی محبوب حدیث ذرا سن لو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث دے عبداللہ بن مسعود راوی نے اللہ اکبر اے جڑی حدیث سنا لگا ذرا توجہ نہ سن لینا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال ھذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ وقال ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ وقرأ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اے مشکاہ شریف دی حدیث ہے، اس دی اندر اللہ دے محبوب پیغمبر کی فرماندے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے زمین تے لکیراں کھچیاں نے، ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ہے، حدیث بیان کرن والے بیان کردے نے، محبوب پیغمبر نے حدیث بیان کیتی ہے، آقا فرماندے نے اے جڑا سدھا رستہ ہے
ھذا صراطی مستقیم، اے سیدھا رستہ او رستہ ہے جڑا مکیوں ہو کے تے مدینے جاندا ہے، مدینے ہو کے حوض کوثر تے پہنچدا ہے، حوض کوثر تو ہو کے جنت الفردوس جائے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے سجے بھی لکیراں کھچیاں نے، کھبے بھی لکیراں کھچیاں نے، دائیں بھی لکیراں کھچیاں نے، بائیں بھی لکیراں کھچیاں نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے جڑے باقی رستے نے انہاں رستیاں دے اتے شیطان مسلط ہے، انہاں رستیاں دے اتے شیطان بیٹھا ہے، انہاں رستیاں دے اتے شیطان اپنی طرف کھچتا ہے، انہاں رستیاں دے اتے شیطان اپنی طرف بلاندا ہے۔ اور جڑا رستہ سیدھا رستہ ہے، یہی رستہ قرآن دا رستہ ہے، یہی رستہ حدیث دا رستہ ہے۔ اس رستے تے جڑا چلے گا وہ حوض کوثر تے پہنچ جائے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے نشاندہی فرمائی ہے، قرآن نے اس بات دی ترجمانی کیتی ہے۔ یہ سپارہ 8واں سورت دا نام سورت الانعام ہے، گھر جا کے ذرا تفسیر نال قرآن کھول کے آیت دا ترجمہ تے تفسیر پڑھ لئی۔ اللہ فرماندے نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرما دیتا ہے کہ رستہ اوہی سیدھا ہے جڑا قرآن اور حدیث والا رستہ ہے، باقی رستیاں دے اتے چلے گا تے گمراہ ہو جائیں گا، باقی رستیاں تے چلے گا تے اپنے آپ دا نقصان کر بیٹھے گا، تیری دنیا بھی خراب ہوئے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ میں بات نو کھل کھلا کے تے کھلار کے سمجھانا چاہ رہا ہاں۔ اے دیکھ لے نبیاں دا رستہ کیڑا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیڑا مذہب ہے، حضرت فاروق اعظم دا کیڑا مذہب ہے، اے میں تینوں ساریاں باتاں سمجھا کے بات کلیئر کراں گا۔ میں بات چھپان دا عادی نہیں، قرآن اور حدیث دی روح دے نال تینوں دساں گا فرقہ کیڑا ہے، فرقہ کون ہے، فرقے نو اگر مذہب نو حد فرقے نو رکھ کے اگر تو زندگی بسر کرے گا تیری زندگی تباہ ہو جائے گی، تیری زندگی برباد ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، جدو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو گے تے گمراہ نہیں ہوو گے۔ جڑی حدیث میں تواڈے سامنے نوٹ فرمائی ہے، ہم مشکات شریف دی حدیث تواڈے سامنے رکھی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، جو میں تو بعد اگر کوئی ساتھی دیکھنا چاہتا ہے وہ میں حدیث بھی دکھا داں گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جڑا سیدھے رستے تے چلے گا وہی صراط مستقیم والا رستہ ہے، وہی مصطفیٰ دا رستہ ہے، وہی قرآن دا رستہ ہے، وہی ابو بکر صدیق دا رستہ ہے، وہی فاروق اعظم دا رستہ ہے، وہی عثمان ذوالنورین دا رستہ ہے، وہی حیدر کرار دا رستہ ہے، وہی طلحہ زبیر دا رستہ ہے، وہی صحابہ دا رستہ ہے، وہی تبعین دا رستہ ہے، وہی اج دے وہابیاں دا رستہ ہے۔ قرآن و حدیث تو علاوہ ساڈے کول کوئی بات نہیں۔ اور ایک اور حدیث سناواں تے بات نو اگے لے جاواں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ
وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں شاڑ کر حدیث تھوڑے سامنے رکھی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھان دینے، قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے سلام پھیر کے صحابہ والا منہ کیتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی سانو کوئی نصیحت ہی فرما دو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نصیحت فرما دینے، نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جڑیاں باتاں دسیاں نے، اللہ دے محبوب پیغمبر نے جڑی نصیحت فرمائی ہے، صحابہ عرض کر دینے اس طرح نصیحت آقا نے فرمائی ہے، صحابہ دے اکھاں دے اندروں آنسو بہنا شروع ہو جاندے نے، کپ کپی جسمات تاری ہو جاندی ہے۔ صحابہ عرض کر دینے انج معلوم ہوندہ ہے جویں آقا نے ایسی نصیحت فرمائی ہے، اے اج آخری خطاب ہے، اج آخری نصیحت ہے، اج آخری واز ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ گل نوٹ نال سن لو، اے میرے صحابہ فرقیاں دی اندر نہیں بیٹھنا، میری زندگی تو بعد ایسے ایسے فتنے جنم لین گے، ایسے ایسے فتنے برپا ہون گے، ایسے ایسے فتنے اسلام دے نام تے ابھرن گے، ایسے ایسے فتنے آن گے، لیکن جیڑا بندہ اسلام تے قائم رہا، جیڑا بندہ اسلام تے چلتا رہا، وہ اسلام کے رہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے خلفائے راشدین دے عمل تے عمل کرن والے، میرے خلفائے راشدین اپنا سامنا آئیڈل رکھن والے، اسلام تے چلن والے، اور جڑے اسلام تے چلن گے خلفائے راشدین دے عمل تے عمل کر دے ہون گے، میرے صحابہ دی زندگی نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی تے عمل کرن گے، او ایک گمراہ نہیں ہون گے، او فرقیاں دی اندر نہیں جان گے، او تفرقہ بازی دی اندر نہیں جان گے۔ اللہ جی کیویں پتہ چلے گا؟ اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تسی تفرقیاں چ نہیں پینا، تسی اللہ دی کتاب نو تھام لینا ہے، اللہ دی کتاب دے اتے عمل کرنا ہے۔ اللہ دی کتاب نو جدو تسی پکڑ لو گے تے گمراہی والے نہیں جاؤ گے، جدو اللہ دی کتاب نو پکڑو گے پھر تسی بدعت ال پاسے نہیں جاؤ گے، جدو اللہ دی کتاب نو پڑھو گے تے فرقیاں بازیاں دی اندر نہیں جاؤ گے، فرقیاں دی اندر نہیں بٹ جاؤ گے، جدو اللہ دے قرآن کلو رہنمائی لو گے، جدو اللہ دے قرآن دے کلو رہنمائی لے کے زندگی گزارو گے پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نبی دا کلمہ پڑھتے ہو ان دی سنت تے عمل کرو، جس نبی دا کلمہ پڑھتے ہو ان دے پیغام نو من لو، جس نبی دا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی دی حدیث نو من لو، جس نبی دا کلمہ پڑھتے ہو ان دی ایک ایک ادا نو ان دی ایک ایک ادا تے عمل کر لو۔ جدو نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا نو پڑھ کے زندگی گزارو گے تے گمراہ نہیں ہوو گے، فرقیاں دے اندر نہیں جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ گل ایتھے ایک اے بھی دہ جاواں میرے نبی دا مذہب کی ہے، میرے نبی دا مذہب اسلام مذہب ہے، میرے نبی دا مذہب ابو حنیفہ والا مذہب نہیں، امام شافی والا مذہب نہیں، امام مالک والا مذہب نہیں، امام ابن تیمیہ والا مذہب نہیں، امام جعفر صادق والا مذہب نہیں، میرے نبی دا مذہب اسلام ہے۔ ایتھے سارے ہی بات جو آئے نے حضرت امام ابو حنیفہ
حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دی جتی دی خاک ربانی دیاں اکھاں دا سرما ہے، انہاں دی جتی میرے سر دا تاج ہے۔ اے ولی اللہ نے میں انہاں دی قدر کردا، جڑا ولیاں نو مندا نہیں او دار اسلام چو خارج ہے۔ پتہ کی چلیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میرے نبی دی زندگی تو بعد کم و بیش 70-75 سال بعد دنیا تے آئے نے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ میرے نبی دی زندگی تو بعد 80-85 سال دی زندگی تو بعد دنیا تے آئے نے۔ امام مالک، امام شافعی، امام مالک، امام جعفر صادق، اے بریلوی دو بندی اے تے ہون دی پیداوار ہے۔ بریلوی مذہب نو کم و پیش 95 سال ہو گئے نے، دو بندی مذہب نو کم و پیش 100 سال دے قریب ہو گیا ہے، لیکن میرے نبی دا مذہب اسلام ہے آج تو 1400 سال پہلو دا مذہب ہے، جیڑا مذہب میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ہے، وہی مذہب ابو بکر صدیق دا ہے، وہی مذہب ابو بکر صدیق دا، وہی مذہب فاروق اعظم دا ہے، وہی مذہب عثمان ذوالنورین دا ہے، وہی مذہب حیدر کرار دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہی مذہب طلحہ تے زبیر دا ہے، وہی مذہب پورے صحابہ دا ہے۔ اللہ نے قرآن دی اندر فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جیڑا تفرقیاں چ پہ گیا اللہ دی قرآن دی کتاب نو چھڑ دیتا ہے، انہیں اپنے آپ دا ہی بیڑا غرق کرنا ہے، اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرنا، اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرنا۔ میرے نبی دا دین، میرے نبی دے دین دے وقت کیڑا دین ہے، کیڑیاں کتاباں نے، سن لو ذرا میرے نبی دے وقت دے اندر کیڑیاں کتاباں نے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی زبان دی اندروں اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک نبی دا فرمان ہے، ایک قرآن تے جڑا چلے گا کامیاب ہے، حدیث تے چلے گا کامیاب ہے۔ اے دو کتاباں جن دے ہاتھ دے اندر آ گئیاں وہ کامیاب ہو گیا۔ مولانا بابا جی سمسام جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، وہ بڑی اچھی ترجمانی اے دو کتاباں دے حوالے نال کر کے نے، وہ آندے نے جتھے جن دے ہاتھ قرآن حدیث ہووے، جن دے ہاتھ قرآن حدیث ہووے، ان دی قسمت دی کی ریس ہووے۔ اور جن دے کھلا دو کتاباں آ جان ان دی زندگی دی اندر بہار ہی بہار ہے، کوئی تیسری کتاب دی ضرورت نہیں۔ اللہ دے نبی دا بھی یہی مذہب ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی دا فرمان ہے۔ تے کہن والا کہندا ہے جن دے ہاتھ قرآن حدیث ہووے اون دی قسمت دی کی ریس ہووے، جن دے ہاتھ مسلم بخاری ہے اون دے کول تے دولت ساری ہے، اور جن دے کول مسلم بخاری ہے اون دے کول تے دولت ساری ہے۔ کیڑی دولت ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جن نے قرآن نو تھام لیا، جن نے قرآن تے عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آتے نو قرآن پاک دے اندروں صحابہ دا ایک اور تذکرہ سنا دواں تے بات واضح ہو جائے۔ احد دا میدان اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ دیاں کی ڈیوٹیاں لگائیاں نے، آزرا قرآن سن
اللہ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے صحابہ اے میدان احد ہے، میدان احد دی اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، ایک درے دے اتے ایک رستے دے اوپر اللہ دے محبوب پیغمبر نے 50 صحابہ نو کھڑیاں کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سن لو، گل سن لو، توجہ نال گل سماعت کر لو۔ جی جی آقا جی کی آرڈر ہے؟ آقا فرماندے نے میدان جہاد دی اندر یا اسی فتح حاصل کر لئیے یا شکست ہو جائے یا جنگ جیت جائیے یا جنگ ہار جائیے، تسی اے درہ اے دروازہ اے رستہ چھڑنا نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے صحابہ اے میدان احد دی جنگ دا اعلان ہو گیا ہے، جنگ لڑن لگ گیا، تو آڈی ڈیوٹی کی ہے تسی ایس درے تے ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ جنگ اسی پاویں جیت جائیے تے پاویں ہار جائیے، تسی اے درہ چھڑنا نہیں۔ ہن ہویا کی ہے اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ ایک کافر لوگ جڑے نے مارا کھا رہے نے، اے میدان جنگ جو پجنا شروع ہو گئے نے، انہاں نے اپنی تلواراں سٹ دیتیاں نے، انہاں نے اپنی جتیاں اتار دیتیاں نے، اے میدان جنگ جو پجن لگ پے نے تے مسلمان سمجھ دے نے کہ اسی جنگ جیت گئے ہاں۔ جڑے میدان جنگ دے اندر نے وہ جڑا مال غنیمت ہے انہوں کٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے، تے جڑے درے تے کھڑے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تسی اس درے تو نہیں ہٹنا، پاویں جنگ جیت جائیے تے پاویں ہار جائیے۔ اللہ دے قرآن نے تصدیقہ کیتیاں نے، اللہ دا قرآن دس دے میرے نبی دی گل صحابہ نے کنی منی ہے۔ اگے پھر اللہ نے صحابہ دے بارے کی فرمایا ہے، ہویا کی منظر کی آیا ہے، میں اپنے مضمون دی طرف ہی ہاں اشارہ تانو مضمون دا ہے کہ فتنے کون نے، اے جڑا گروہ بندیاں دی اندر اے کیڑے کیڑے لوگ نے، مذہب تے اوہی ہے کہ جڑا قرآن اور حدیث والا ہے، جڑے تفرقیاں دی اندر ہے وہ مذہب نہیں، فتنیاں دی اندر جڑا ہے وہ مذہب نہیں۔ میں گالے دس رہا میدان احد دی اندر آقا جنگ جیت رہے نے، فتح ہو گئی ہے، صحابہ دے ذہن دے اندر آ گیا کہ فتح ہو گئی ہے۔ جڑے 50 ساتھی کھڑے نے دروازے دے اس درے دے اندر، انہاں دا آپس دے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کس طرح دا؟ ایک سا کچھ آخ دے نے ساسی جنگ جیت گیا، اللہ دے نبی دا فرمان ہے کہ جدو جنگ جیت جائیے تے درہ چھڑ دو، تے کئی ساتھی آخ دے نے نہیں نہیں تسی مطلب غلط سمجھ دے ہو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اسی پاویں شکست کھائیے تے پاویں جیت جائیے، تسی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، تسی درہ نہیں چھڑنا۔ ہن ایتھے صحابہ دا اختلاف پیدا ہو جاندہ ہے، صحابہ نے درہ چھڑ دیتا ہے، مال غنیمت واسے مال واسے میدان دے اندر آگے نے، تے کافر بےایمانہ نے اسے ہی درے جو آکے مسلمانہ تے حملہ کر دیتا ہے۔ 70 شہید ہو گئے صحابہ، 70 شہید ہو جاندے نے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی شہید نے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی
عنہ وہ بھی شہید سے جنگ دے اندر ہی ہوئے نے. میں رات ہی پڑھ رہا سا میرے آقا نو زخم آ جاندے نے. اسے جنگ دے اندر میرے آقا نو زخم آئے نے. میرے آقا دے دند مبارک شہید ہو جاندے نے. میرے آقا نو زخم آ جاندا ہے. بی بی فاطمہ نو خبر پہنچ دی ہے کہ میرے بابا جان زخمی ہو گئے نے. بی بی فاطمہ آ جاندیاں نے, آ کے اپنے باپ دا سر اپنی گوچ رکھ لیندیاں نے, مرم پٹیاں کر دیاں نے. صحابہ تک خبر پہنچ جاندی ہے اللہ دے نبی تے دنیا چھڑ گئے نے. صحابہ جڑے نے اے دل چھڑ جاندے نے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اللہ فرماندا ہے نبی علیہ السلام تبھی موت فوت ہو جان یا شہید ہو جان تے تسی اگر چھڑ جاؤ گے ایمان دی حالت دے اندر اسلام چو پھر جاندے ہو تے اللہ دا کچھ نہیں تسی بگاڑ سکتے. نقصان کرنا تے اپنا کرنا ہے. میں دس ایریاں کے حضرت آقا جان نے صحابہ نو نصیحت فرمائی ہے کہ تسی اس درے نو نہیں چھڑنا. صحابہ نے اختلاف کر کے درہ چھڑ دیتا ہے. آقا علیہ السلام دی گل انہاں نے منی نہیں تے اللہ نے انہاں درے دے اندر 50 صحابہ دے بارے فرمایا ہے میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے. لیکن بات کیڑی دس رہا کہ جدو آپس دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے پھر مار ہی پیندی ہے. جدو اختلاف پیدا ہو جائے پھر نقصان ہی ہوندا ہے. پھر انسان دا اپنا بھی نقصان ہو جاندہ ہے, اسلام دا نقصان ہو جاندہ ہے. اے دیکھ لے اے مکہ ہے, اگر اس طرح مکہ کسے نو ماراں گے ان دا کچھ بن جائے گا, ان دی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. اگر انگل ماراں گے تے انگل ٹوٹ جائے گی. اسلام نے کی دسیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لو گے تے کامیابی ہے. اسلام نے کی دس دیتا ہے کہ قرآن اور حدیث خالص اسلام ہے. اس طرح سمجھ لو کہ اگر کوئی گجر دودھ دیندا ہے اور دودھ دے اندر اگر کلو دودھ دے تے خالق نگر دی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی شامل کر لوے تے وہ خالص رہے گا. اگر وہ مرنڈا اور 7 اپ دا پانی شامل کرے دودھ دی اندر پھر بھی خالص رہے گا نہیں رہے گا. اس طرح کر لو اس دودھ دی اندر اگر اسی زمزم دا پانی ملا لیے پھر خالص رہے گا پھر بھی خالص نہیں رہے گا. خالص ہوئیے کہ جڑا مجھاں دے تھنا چو خالص آیا تے خالص اسی لیا ہے وہ خالص ہے. پاویں زمزم دا پانی پا لئیے, پاویں مسجدہ دی ٹوٹی دا پانی پا لئیے, پاویں بادشاہی مسجد دی ٹوٹی دا پانی پا لئیے, دودھ خالص نہیں رہے گا. تے دین اسلام خالص ہوئیے جڑا اللہ اور اللہ دے رسول نے دا چھڑیا اوہی خالص ہے. اگر ان دی اندر اسی ملاوٹا کرانگے خالص نہیں رہے گا. ان دی اندر اگر اسی کسی امام دا فتوہ لے آوانگے خالص دین نہیں رہے گا. کسی مفتی دی رائے لے آوانگے خالص دین نہیں رہے گا. خالص دین ہوئیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خالص دین ہوئے جنہیں قرآن اور حدیث نو تھام لیا او کامیاب ہو گیا. کہنے والا کہندا واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی. واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا. سید اشرف سب جگ نالو او پاک جمالو سونا.
آن ملے نے باغ محمدی، آن ملے نے باغ محمدی، نیک نصیب جنان دے۔ کنہ دے بارے کہہ رہے نے کہنے والا اے اون خوش نصیب نے جنہ نے قرآن اور حدیث نو اپنا اونا بشونا بنا لیا ہے۔ ان دے بارے کہنے والا کہندہ ہے آن ملے نے باغ محمدی، نیک نصیب جنان دے، مشرق بدتی اس گلزاروں پرے پرے رہ جان دے۔ یا رب کر منظور دعائی تے تو فضلان دا سائی، باغ محمدی اندر رکھی ادھے نال اٹھائی۔ اور رل کے دعا کر لیے اللہ پاک جب تک زندہ رکھے قرآن اور حدیث تے زندہ رکھی، اللہ جب موت آئے زبان تے کلمہ توحید جاری فرمائی۔ اللہ اللہ کہنے والا کہندہ ہے باغ محمدی اندر رکھی ادھے نال اٹھائی، سدھا رستہ سڑک محمدی، سدھا رستہ سڑک محمدی، ہاذا صراطی مستقیمہ۔ میں جڑی حدیث مشکات دی توڑے سامنے پیش کیتی ہے، جڑی حدیث حضرت عبداللہ والی میں توڑے سامنے پیش کیتی ہے کہ مشکات شریف دی اندر جگان دے پیر فرماندے نے زمین تے تین لکیراں لگائیاں نے، ایک سدھی لکیر کھچیے، ایک کھبی اور ایک سجے دائیں بائیں لکیراں لگائیاں نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا سدھے رستے تے چلے گا وہی قرآن دے رستے تے چلے گا، وہی حدیث دے رستے تے چلے گا، وہی حوض کوثر تے پہنچے گا، وہی کل جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ ہاذا صراطی مستقیمہ، باغ محمدی اندر رکھی اندے نال اٹھائی، سدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی صفت سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیث، رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اور نبی علیہ السلام دے فرمان تے سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔